الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم
زدنا علما وعملا. وقال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال: ومن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ العظیم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص. وہ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا اور داتا ہے. وہ اللہ رب العزت جو بیٹے دینے والا اور بیٹیاں دینے والا ہے. وہ اللہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے. وہ اللہ رب العزت جو عزت و ذلت سے ہمکنار کرنے والا. ساری تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص. اس کے بعد انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہان آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال رب کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خاص. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. یعنی تمام مخلوقات سے افضل اشرف انسان کو بنایا. اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اور اللہ رب العزت کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان یہ ہے جس کی خواہش انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے. وہ احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. حضرات، آج میں آپ کے سامنے مسجد کی فضیلت، مسجد کی اہمیت اور مسجد کی قدر و منزلت کے اور مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کے فضائل کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اسلام میں مسجد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ مسجد اللہ رب العزت کا وہ گھر ہے جس میں مسلمان دن اور رات میں کم سے کم 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور اسلام کا سب سے اہم فریضہ ادا کر کے اپنے دلوں کو سکون اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں. اور مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے
سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور مسجد ہی وہ عبادت گاہ ہے جہاں مومن بندے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، مختلف علاقوں والے، یعنی مختلف درجات و مراتب رکھنے والے لوگ ایک ہی صف میں ایک ہی امام کے پیچھے اللہ رب العزت کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور پوری دنیا کو اتفاق و اتحاد کا درس پیغام دیتے ہیں۔ ایک ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے نظر آتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ اور مسجد ہی وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کے گناہ گار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے نظر آتے ہیں اور اپنے خالق و مالک کو اسی طرح راضی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اللہ رب العزت کی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مسجد کی فضیلت، اہمیت، مسجد کی قدر و منزلت اور مسجد کو عبادت کرنے والے لوگوں کے فضائل کس طرح بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مساجد کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے۔ کن لوگوں کا کام ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ولم یخش الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا رعب دبدبہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت کے اندر 3 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مساجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، یعنی مسجدیں کسی کی جاگیر اور کسی کی پراپرٹی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس میں کسی کی کوئی حکومت نہیں چلنی چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، یہ مساجد کا شرف اور ان کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے مسجدوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ اور دوسری جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر، اللہ رب العزت نے مساجد کی تعمیر اور ان کی آباد کاری کا کام ان لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں
جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنے والے اور ان کو آباد کرنے والے لوگ ایماندار ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو اور اس مسجد کے ساتھ اس کا تعلق اور وابستگی دیکھو، جب تم کسی آدمی کو مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ کتنا گہرا ہے، اس کی مسجد کے ساتھ کس طرح وابستگی ہے، تو فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، فاشہدوا لہ بالایمان، پس تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ بندہ مومن ہے، ایماندار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ مساجد کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات قابل غور وہ یہ ہے، جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، مساجد کو آباد کرتا ہو اور پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مساجد میں باجماعت ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کا رعب دبدبہ اس کے ڈر میں ہو، تو ایسا بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ ایسا بندہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی گارنٹی دی ہے۔ تیسری قابل غور یہ بات ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے والا انسان، مسجد کو آباد کرنے والا، مسجد کی آباد کاری اور تعمیر میں حصہ ملانے والا انسان، ہدایت کی گارنٹی دی اللہ رب العزت نے کہ ایسا بندہ، امید ہے کہ ایسا بندہ ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیا۔ اور ان باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مساجد کی تعمیر اور آباد کاری کی فضیلت ذکر کی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت، جبکہ ایک اور آیت میں، آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسجد کو ویران اور بے آباد کرنے والے شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا، سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجد کو بے آباد اور ویران کرتا ہے یا مسجد میں لڑائی جھگڑا اور فساد ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے اور مساجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح فرمایا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، انہیں تو چاہیے کہ وہ مساجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو جائیں، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر مساجد میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ان کے مقدر میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سامعین محترم، ایک طرف تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ مساجد کے فضائل، مساجد کو آباد کرنے والے لوگ اور
جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایک طرف تو ان پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگ جنت کے راستے پر ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے فرمایا جو مسجد میں فساد ڈالتا ہے، فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فرمایا ایسا بندہ ظالم ہے، ایسا بندہ ظالم ہے، اور یہ دنیا میں بھی فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا بندہ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ اسی لیے سامعین محترم، یہ مسجدیں اللہ رب العزت کے گھر ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان مساجد میں آنے والا بندہ اللہ رب العزت کا بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہے۔ کیونکہ مسجدیں اللہ رب العزت کے سامنے بہت محبوب اور پسندیدہ جگہ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ رب العزت کو مساجد ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی اہمیت، فضیلت، قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہروں میں، زمین میں سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب جگہ جو ہے وہ مسجدوں والی جگہ ہے، یعنی اللہ کے گھر مساجد جہاں آباد ہیں وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ الی اللہ، اللہ کو کون سی ہے؟ اسواقها، بازار۔ اللہ رب العزت کو اسی کے برعکس اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ وہ بازار ہیں۔ سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ رب العزت کے ہاں مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہماری مسجدیں آباد ہیں یا بازار، یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ ہم مسجدوں میں تو دیکھتے ہیں کہ چند لوگ نظر آتے ہیں، لیکن بازاروں میں اتنی رونق، اتنی بھیڑ، اتنا رش کے جگہ بھی نہ ملے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منائیں اور مسجد کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مسجد میں آئیں۔ آج اگر کسی بھائی کو مسجد کی دعوت دی جائے نا، اسے کہا جائے کہ بھائی مسجد چلیں، کہتا ہے بھائی تم چلیں، میں بھی آ جاؤں گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھے کیوں نہیں توفیق اللہ کے گھر جانے کی، مجھے کیوں اللہ رب العزت اپنے سامنے نہیں بلاتے۔ دیکھیں، مسجد میں آنے والا کوئی عام انسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں آنے والا اللہ رب العزت کا مہمان ہے۔ تو ہمیں یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مہمان کیوں نہیں بناتے۔ ہمیں اس چیز کا خود موازنہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے بیٹھ کر۔ جو لوگ مسجد سے دور ہیں انہیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے لگاؤ کریں، معافی مانگیں اور مسجدوں کی طرف رجوع کریں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من توضأ وجہ الی المسجد فہو زائر اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو کرے اور مسجد کی طرف آئے تو وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے۔ فہو زائر اللہ، وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے۔ دیکھیں، آج کل مہمانوں کے بارے میں ایک مثال اپنے ماحول کے مطابق چھوٹی سی ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس جو ہماری نظر میں ہے مہمانوں کی، ہمارے پاس 3 کیٹاگریاں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مہمان ہمارے پاس آئے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس سے بات چیت کریں، اس کی سنیں، اپنی سنائیں، اور وہ پہلے نمبر والا جو مہمان ہے وہ دروازے سے چلا جائے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے۔
اسی طرح دوسری قسم مہمانوں کی ہمارے پاس یہ ہے، وہ آئے، ہم اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، پھر ہماری یہ سب کچھ کرنے کے فوری بعد کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی چلا جائے اور ہم اپنا بھی کام کریں۔ اسی طرح تیسری مہمانوں کی قسم، تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ مہمان ہمارے پاس آئے، ہم بڑے عزت و تکریم کے ساتھ اسے اہلا و سہلا مرحبا اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اپنی بھی سناتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ پھر وہ اجازت طلب کرتا ہے ہم سے کہ بھائی مجھے اجازت دے، میں نے جانا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کچھ دیر اور بیٹھ جائیں، چلے ہی جانا ہے۔ یہ تیسرے نمبر والا مہمان ہے، کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ بھائی، چلے ہی جانا ہے۔ یہ تیسرے نمبر والا مہمان بہترین یہ قسم ہے مہمانوں میں سے۔ تو ہمیں اس بات کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں ان تینوں قسموں میں سے کس قسم پر ہیں، کیونکہ مسجد میں آنے والا اللہ رب العزت کا مہمان ہے نا، تو ہم اللہ رب العزت کے گھر آ کے اللہ رب العزت سے کتنی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، کتنی گفتگو کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، کتنا دل کرتا ہے ہمارا کہ ہم مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ کر فرض نماز کے بعد والے اذکار ہی پورے کر لیں۔ دیکھیں ہمیں اس بات کا خود ہی محاسبہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہم مہمانوں کی جو تین مثالیں میں نے اپنی ہمارے ماحول کے جو مہمانوں میں ہیں، ہم سب میں جو ہے میں نے وہ بیان کیا، ہم ان میں سے دیکھیں گے ہم اللہ رب العزت کے سامنے کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر مسجد میں آ کر ہم عبادت کرتے ہیں اور خیال واپسی کا ہی رہتا ہے، جلدی جلدی ہم عبادت کریں اور چلے جائیں، تو یہ مہمانوں کی تقریباً دوسری قسم بنتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم سکون سے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کریں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، اسی طرح ذکر و اذکار کریں، تو یہ اللہ رب العزت کے یعنی کہ یہ مہمانوں کی سب سے بہترین قسم ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم بیٹھ کر اس سے اب دعا مانگیں، اس سے راز و نیاز کی باتیں کریں، پھر سمجھیے کہ ہم مہمانوں کی تیسری کیٹیگری یعنی تیسری قسم جو میں نے دنیاوی لحاظ سے بیان کی ہے، ہم تیسری کیٹیگری میں یہ سب سے بہتر ہے، ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے پیارے مہمان بننا چاہیے۔ لیکن اگر مسجد نہ آئیں، ہمارا مسجد میں آنے کو جی نہ کرے، تو ہمیں اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ ہمارا میزبان اللہ رب العزت ہے۔ مسجد کے اندر بندہ اگر مہمان ہے تو دوسرے نمبر والا یعنی دوسرا جو ہوتا ہے میزبان ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے میزبان ہیں، ہمیں ہمارا میزبان اپنے گھر مسجد میں کیوں نہیں بلاتا ہے؟ اللہ رب العزت کا مہمان بننا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من بنا مسجد للہ کمن حسب قطواد او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کی مانند یا اس سے بھی چھوٹی ہو تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کا گھر مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی 10-20 مرلے یا کنال میں بنائے، بلکہ فرمایا کمم حسب قطواد او اصغر، ایک پرندے کے گھونسلے کی مانند یا اس سے بھی چھوٹی، ایک پرندے کے گھونسلے کی مانند او اصغر یا اس سے بھی چھوٹی بنا دے۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے مسجد کی تعمیر میں حصہ ملا دے، تو فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بندے کا گھر اپنی جنت میں بناؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یاد رہے کہ مسجد بنانا کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے جس کا ثواب بنانے والے کے لیے موت کے بعد بھی رہتا ہے۔ یہ مسجد بنانا صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ دنیا سے ہم چلے جائیں گے
ہم قبر میں ہوں گے، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت قبر میں ہمارے درجات بلند کرتے رہیں گے۔ اور اسلام میں یہ نہیں کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد اسے ایسے ہی ویران چھوڑ دیا جائے، بلکہ جس طرح تعمیر میں حصہ ملا اسی طرح ان کی آباد کاری میں بھی حصہ ملانا چاہیے، تاکہ مسجدیں آباد رہیں، ان کے اندر قرآن و حدیث کا پرچار ہوتا رہے۔ تو سب بھائی مسجد کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ بھی، اس مسجد میں رہنے والے میرے بھائی اس مسجد کا تعاون کیا کرے۔ کوئی جہاں بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کے گھر کے اگر تعمیر ہو رہی ہے تو وہ اس میں بھی حصہ ملائے، اور اگر اس کی تعمیر مکمل ہے تو پھر دیکھیے نا، پھر آباد کاری کا کام تو ہے نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اللہ کے گھر مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے بارے میں سورۃ بقرہ کے اندر کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہمیں خود قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس کی ترجمہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے ساتھ تعاون کریں، سب بھائی اس مسجد کے ساتھ بھی تعاون کر کے جائیں، اور میری ماں بہنوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ بھی مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں اور ان کی عبادت کاری میں حصہ ملائیں، اور تاکہ اللہ رب العزت ان مسجدوں کا کام اسی طرح ہم سے لیتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔